बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ते नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। शाम साहब, अपोजिशन का जलसा है लाहौर में, 13 तारीख उसकी तैयारी है। मरीम नवाज़ आज लाहौर शहर के मुख्तलिफ़ जगहों का दौरा कर रही थी, कॉर्नर मीटिंग से ख़िताब भी कर रही थी, PDM रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। हुकूमत इन्हें रोकने के लिए अपने अज़म का अयादा भी कर रही है। होगा क्या अपोजिशन मुश्तरका तौर पर इस्तीफ़ों की ऑप्शन पर जाएगी या नहीं? अपोजिशन की सियासत का मुस्तकबिल क्या है, इस पर तफसील से बात करेंगे। लेकिन ताज़ा खबर अभी जो आज हमें मिली, वो काबीना कमेटी बराए निजकारी की तश्कील को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गैर कानूनी करार दिया है। पिछले बरस ये काबीना कमेटी बराए निजकारी का क़याम अमल में आया था, जिसमें इशरत हुसैन साहब भी हैं, रज़ाक दाऊद साहब भी हैं और मुशीर ख़जाना भी हैं हफीज़ शेख साहब। जी, इन तीनों की तयनाती को गैर कानूनी करार दिया गया। इस तरह से ये जो कमेटी है, ये खुद इसका वजूद गैर कानूनी करार पाया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट अभी की। आमिर सईद अब्बासी से बात भी करते हैं कि हुआ क्या इसमें। नहीं, ये तो शाहनवाज मोहसिन रांझा जो है सेनेटर जी, वो इसमें वकील थे। उन्होंने दरख्वास्त की कि ये जो कमेटी है कैबिनेट कमेटी है, इसमें एडवाइज़र शामिल नहीं हो सकते, इसमें खसूसी मुआवन शामिल नहीं हो सकते। तो अदालत ने उनका मौक़िफ़ दुरुस्त तस्लीम कर लिया और कहा कि कैबिनेट कमेटी है क्योंकि, इसलिए इसमें काबीना के अरकान ही शरीक हो सकते हैं। तो एक तो सूरत ये हो सकती थी कि जब काबीना ये फैसला कर रही थी तो एक इसको कैबिनेट कमेटी का नाम ना देती, कोई और नाम दे, खसूसी कमेटी बना देती, ठीक, प्राइवेटाइजेशन, ताकि काबीना के अम्ब्रेला के नीचे ना आती, काबीना कमेटी ना होती, क्योंकि नाम काबीना कमेटी दिया गया। और एक इंटरप्रिटेशन, देखिए ये मामला इंटरप्रिटेशन का है, एक इंटरप्रिटेशन ये भी तो हो सकती थी ना कि भाई वज़ीर आज़म को ये हक़ हासिल है कि वो अपने इख्तियारात जो है किसी मामले में डेलीगेट कर दें कुछ दूसरे लोगों को। तो वो जो उनके एडवाइज़र हैं या स्पेशल असिस्टेंट हैं, जो टेक्निकल जिनका नो हाउ भी है, उनको उन्होंने अपने पावर्स डेलीगेट कर दिए हैं, इसलिए वो रुकन है, बन गए उस कमेटी के। लेकिन बहरहाल अब ये फैसला अदालत ने यह किया कि नहीं, काबीना की कमेटी में काबीना के मुंतखब अरकान ही शामिल हो सकते हैं। एक साथ और फैसला भी ये खसूसी मुआवन है या यानी एडवाइजर की पोजीशन तो और होती है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। लेकिन जो मगर वो चार एडवाइजर हैं जो आप मुकर्रर कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर उनको कहते हैं, ठीक, और उनको महकमों का चार्ज भी दे सकते हैं। लेकिन ये जो है खसूसी मुआवन, ये क्योंकि वज़ीर आज़म के खसूसी मुआवन होते हैं और दरअसल जो चार्ज होता है वो वज़ीर आज़म के पास होता है, यानी ये वज़ीर ख़जाना जो है वो इस वक्त नहीं, वज़ीर ख़जाना जो है वो खुद प्राइम मिनिस्टर है। हाँ, बिल्कुल। और उनकी जो खसूसी मुआवन है वो हफीज़ शेख साहब हैं। इसी तरीके से जो आपके तजारत के हमारे रज़ाक दाऊद हैं, वो भी वजारत उन्हीं के पास है, वो मुशीर हैं उसके, यानी खसूसी मुआवन है। तो इसी तरह इशरत हुसैन साहब है, डॉक्टर इशरत हुसैन, इस्लाहात का वो भी खसूसी मुआवन है, गोया वज़ीर आज़म के मुआवन है। वज़ीर आज़म है, गोया समझा जाता है ये वजारतें उनके पास है। तो ये टेक्निकल नौयत का मामला है। देखिए, कानून में गुंजाइश तो बहुत होती है इंटरप्रिटेशन की, मगर जो वकील हैं जो मुकदमा लड़ते हैं वो किस तरह अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं, इस पर भी बड़ा फैसलों का इन्हिसार होता है। तो बड़ा ये जो एक धचका तो लगा है हुकूमत को। ज़रा मुख्तसर जान लेते हैं आमिर से, इससे हमने रब्ता भी किया, आज कोर्ट में थे। आमिर, क्या अदालत ने फैसले में लिखा है? देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच, जिसमें जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस गुलाम आजम कंबरानी शामिल थे, उन्होंने इस दरखास्त पर यह फैसला सुनाया है। राना इरादत शरीफ खान जो पाक पतन से रुकने कौमी असम्बली है, वो इसमें दरखास्त गुजार थे, और मोहसिन शाहनवाज रांझा इसमें वकील थे, उनकी पूरी लीगल टीम थी इसमें। उनका जो मौक़िफ़ था वो बड़ा वाज़ेह था। वो ये था कि आइन के जो आर्टिकल है बुनियादी तौर पर 2A है, 90 है, 91, 92। नहीं, आप ये बताइए कि अदालत ने फैसला कर दिया है, क्या शॉर्ट ऑर्डर दिया है या तफसीली फैसला तहरीर किया है? जी, शॉर्ट ऑर्डर सुनाया गया है, जिसमें बताया गया है कि पटिशन अलाउ की जाती है। इसकी रीजन जो है वो, क्योंकि एक जो बेंच के रुकन है उन्होंने अभी इस ऑर्डर पर दस्तखत नहीं किए, तो वो ऑर्डर कल जारी होने का इम्कान है, कल जारी हो जाएगा। ये तो तय हो गया। अब दूसरा तफसीली फैसला आएगा तो फिर हम उस पर देख सकेंगे कि क्या दलाइल दिए गए। एक और देखिए ना कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही 15 जो मुआवनीन की तकर्रुरी है उसे भी दुरुस्त करार दिया गया। ये दूसरे बेंच में था मामला? जी, ये भी इसी बेंच में था। और जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस गुलाम आजम कंबरानी पर मुश्तमिल ही ये बेंच था, और इसमें
ایک مقامی صحافی تھے، انہوں نے ان کی اپوائنٹمنٹ چیلنج کی تھی اور یہ کہا تھا کہ جو 15 معاونین خصوصی ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ درست نہیں ہے، وہ خلاف قانون ہے. تو اس میں عدالت نے قرار دیا کہ کیونکہ جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ پیورلی پرائم منسٹر کا پریوگیٹو ہے اور پرائم منسٹر اس میں جو اپنی معاونت کے لیے کسی بھی قسم کے مشورے کے لیے جو ہے وہ معاونین خصوصی کا تقرر کر سکتے ہیں اور آئین میں کوئی پابندی بھی نہیں ہے تعداد کی. تو لہٰذا اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسی بینچ نے آج وہ درخواست مسترد کر دی ہے اور یہ کہا ہے کہ پرائم منسٹر کا اختیار ہے کہ وہ جتنے مرضی اپنے معاونین. دیکھیے اصل میں یہ بھی جو خصوصی معاون ہے وزیر اعظم بھی اپنی معاونت کے لیے مقرر کرتے ہیں، اگرچہ کہ جو پارلیمانی نظام ہے اس کی جو روح ہے اس میں تو پھر وزیر کس کام کے لیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور سیکرٹری کس کام کے لیے ہوتے ہیں. پریزیڈنشل سسٹم میں زیادہ نہیں وہی مشاورت وہی انچارج ہوتے ہیں نا اپنی منسٹریز کے. تو اگر آپ خصوصی معاون اتنی بڑی تعداد میں رکھ لیں تو یہ پارلیمانی نظام کی روح کے خلاف ہے. لیکن عدالت نے یہ کہا ہے کیونکہ دستور نے ایسی کوئی پابندی عائد نہیں کی، اس لیے وہ جتنا چاہیں خصوصی معاونین سے شوق فرما سکتے ہیں. چل اچھا سر، ان کے دسترخوان پر جس طرح اشیاء خرد و نوش رکھی جا سکتی ہیں اس طرح یہ بھی رکھے جا سکتے ہیں. نہیں وہ تو چائے ملے گی وہاں پہ سادہ اور ایک دو نہیں دسترخوان وہ تو ایک اور چیز ہے، چائے کی بات ہے تو دسترخوان تو سجا ہوتا ہے. سر آپ دیکھیے ماشاءاللہ دیسی مرغی ہوتی ہے، مچھلی ہوتی ہے اور چکن روسٹ ہوتا ہے. اللہ خیر، ہاں ماشاءاللہ ہمارے وزیر اعظظم شوقین ہے کھانے کے. دسترخوان تو وسیع ہونا چاہیے، وسیع ہونا چاہیے. بات یہ اسی طریقے کا خصوصی معاونین ہے، کوئی چٹنی ہے، کوئی اچار ہے، کوئی پیاز ہے، کوئی لہسن ہے. چلے ٹھیک ہے، میرا خیال اس سے بہتر تشریح نہیں ہو سکتی. سر پی ڈی ایم کا لاہور میں جلسہ یہ بڑا اہمیت اختیار کر گیا ہے کیونکہ اس کے بعد کیا لانگ مارچ ہوگا، استعفے ہوں گے یا کیا ہوگا، اپوزیشن کی سیاست کا مستقبل کیا ہوگا، اس پر غور کرنے کے لیے اب ہم بیٹھے ہیں اس موضوع کو چھیڑنے اور ہمیں اس سلسلے میں جوائن کی ہے ممتاز صحافی تجزیہ نگار جناب سہیل وڑائی صاحب نے. تو سہیل وڑائی صاحب کہتے ہیں سر، سہیل وڑائی صاحب کے ہوتے ہوئے تو ہماری تو کوئی رائے کی اہمیت نہیں ہے. اس سے پہلے کہ میں سہیل صاحب کو شامل گفتگو کروں، ذرا دو بیانات میں سنانا چاہ رہا ہوں سہیل صاحب، آپ کو بھی، شامی صاحب کو بھی، ناظرین کو بھی، کہ کل محترمہ مریم نواز نے کیا کہا اور آج قمر زمان قائرہ اور رانا ثناء اللہ صاحب نے کیا کہا. دیکھیے پی ڈی ایم بہت بڑے بڑے فیصلے کرنے جا رہی ہے انشاءاللہ. 8 تاریخ کو اب یا آر یا پار انشاءاللہ یہ خوشخبری میں سنا دوں کہ پاکستان کے عوام یہ جنگ جیت چکے ہیں انشاءاللہ. پاکستان کے سارے الیکٹڈ ایم این ایز کو، ایم پی ایز کو اور سینیٹرز کو یہ مؤدبانہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ اپنی عزت کو پہچانیں، اور جو لوگ آپ کی وفا کے اوپر انگلیاں اٹھانا چاہتے ہیں، آپ کے کرداروں کو داغدار کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کی پارٹیوں نے استعفے دینے کا فیصلہ کیا تو میری پاکستان کے منتخب نمائندوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ کسی دباؤ میں آنے سے انکار کر دینا، کیونکہ عوام اب بہت باشعور ہو چکے ہیں. جو مجبوری کی تحت بھی جس پارٹی سے دغا کیا، لوگ اس کے گھروں کا گھیراؤ کریں گے انشاءاللہ تعالی. اتنا آپ سمجھتے ہیں فروٹفل ہے یہ کہنا کہ آپ لوگ استعفے دے دیں گے، کیونکہ گورنمنٹ کہتی ہے آپ استعفے دیں، ہم کل ضمنی الیکشن کروا کے وہاں پر نئے بندے لیں گے. دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ استعفے جب ہوں گے تو اس کے بعد یہ بھول جائیں کہ پھر ضمنی الیکشن ہوں گے. پھر استعفے دے کے ہم نے گھروں میں جا کے نہیں بیٹھ جانا، یا اس مقصد کے لیے ہم نے استعفے نہیں دینے کہ آپ جناب وہاں پہ بیٹھیں اور ملک کا بیڑا غرق جس طرح سے 2.5 سال سے کرتے آ رہے ہیں اور اس ملک کو اور اس قوم کو ڈبو دیں. اور جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ فروٹفل، دیکھیں یہ قیادت نے فیصلہ کرنا ہے اور قیادت کے پیش نظر لیکن نا استعفوں کی بات تو آ گئی. دیکھیے ایک استعفیٰ جو ہے نا، جو بارش کا پہلا قطرہ ہے، ہاں جی، چودھری حامد حمید صاحب جی ان کا تو ریٹن جو سرگودا سے NN90 اس پہ رکن قومی اسمبلی ہیں، انہوں نے اسپیکر کے نام استعفیٰ لکھ کر ہینڈ ریٹن اپنے ہاتھ سے بقلم خود دستخط شدہ انہوں نے بھیج دیا. اسپیکر کو نہیں بھیجا، اپنی لیڈرشپ کو دے دیا اور کہ جناب یہ وصول کر لیجئے. گویا انہوں نے اعلان کر دیا ہے، گاندھی نے آج جنگ کا اعلان کر دیا تاکہ بوقت ضرورت کام آوے. چلا دیا میں نے استعفیٰ جو آپ فرما. اب سوال یہ ہے کہ
اب یہ تو پہلے سہیل صاحب سے پوچھتے ہیں. مریم تو اب لاہور شہر میں نکلی ہوئی ہیں, کوچے کوچے جا رہی ہیں, گلی گلی جا رہی ہیں. نواز شریف صاحب نے ان کو کہا ہے کہ آپ لاہور کے لوگوں کے پاس جائیں, ان کو جگائیں, ان کو اگر جاگے ہوئے ہیں تو ان کو جھنجھوڑیں, اگر ان کو جھنجھوڑے ہوئے بھی ہیں پہلے پھر ان کو اٹھائیں اور ان کو کہیں کہ آپ جلسے میں پہنچیں اور جلسہ ایسا ہو کہ اس سے پہلے لاہور نے نہ دیکھا ہو. پھر کیا ہو جائے گا سہیل صاحب؟ اب یہ سہیل صاحب سے پوچھتے ہیں. سہیل صاحب, جلسے کے بعد کیا ہوگا؟ پہلی بات ہے نا استعفے کو احتجاج کا, کیونکہ استعفوں کی بات بھی نہیں ہوتی. استعفوں کے بعد یا اس کے بعد پھر کرائسس ہوتا ہے. تو بہت بڑا چیلنج ہے لاہور. آواز نہیں آ رہی, کٹ گئی. سہیل صاحب سن نہیں آپ کو صحیح طرح سے چاہ رہے ہیں, آپ آ رہے ہیں, ہم آپ کو دوبارہ سے نہیں, وہ ڈسٹورشن ہوگی, کوئی کنیکشن کا مسئلہ ہوگا, دوبارہ رابطہ کرتے ہیں. استعفوں کے بعد کیا ہوگا؟ وہ ہمارے ہوتے تھے حافظ محمد اسلام صاحب. حافظ محمد اسلام جی, گزشتہ دنوں انہوں نے انتقال کیا, ماشاءاللہ 80 سال سے زیادہ عمر تھی. ان کی ایک بڑی مشہور کتاب تھی موت کا منظر. اچھا ٹھیک, وہ انہوں نے مرنے کے بعد کیا ہوگا. ٹھیک ٹھیک. اور وہ لاکھوں کی تعداد میں وہ تو بڑی تقسیم ہوئی اور انہوں نے چھپوائی, مسلسل چھپتی چلی جا رہی تھی. تو اصل بات یہ ہے کہ بھئی جلسہ تو ہو جائے گا, پھر کیا ہوگا؟ جلسے کے بعد کیا ہوگا؟ سہیل صاحب ایک بار پھر سے یہی سوال آپ کی خدمت میں. دیکھیں, پہلے تو بات یہ ہے کہ بظاہر تو یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے لیے لاہور میں جلسہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. صحیح, کیونکہ ظاہر ہے نون لیگ کی یہاں اکثریت ہے, ساری سیٹیں جیتی ہوئی ہے. لیکن نہیں, یہ بہت اہم بات ہے کیونکہ لاہور میں مسلم لیگ نون بہت بڑا جلسہ ابھی تک کوئی کر نہیں سکی. اب تک جتنے بھی جلسے ہوئے ہیں وہ ایسے نہیں تھے کہ جن کی مثال دی جا سکے. صحیح. اس کی وجہ یہ ہے کہ نون لیگ کا ووٹر اپنے مزاج کے اعتبار سے وہ صرف ووٹ ڈالنے جاتا ہے, اور کسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں یا احتجاج میں یا ایسے جلسے میں کہ جس میں اس کو تکلیف اٹھانی پڑے اور جا کے انتظار کرنا پڑے, وہ ایسے جلسوں میں نہیں جاتا. ٹھیک. وہ عام طور پر بزنس مڈل کلاس سے ہے, کھاتا پیتا ہے, اور اس کو یہ جو پیدل چل کے جانا, جلسہ گاہ میں انتظار کرنا, اس مزاج کا نہیں ہے. یہی چیلنج ہے نون کے لیے کہ وہ اپنے ووٹر کی یہ ٹریننگ بھی کرے کہ جب اس کے کو موقع آئے کہ اس نے جلسے میں جانا ہے تو وہ جلسے میں بھی جائے. ٹھیک ہو گیا. اور دوسری بات ہے استعفوں کی. جی, تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ استعفے بالکل آخری آپشن ہوگا. اگر استعفے بہت پہلے دے دیے تو میرا خیال ہے کہ وہ اتنے افیکٹو نہیں ہوں گے. انہیں چاہیے کہ پہلے لانگ مارچ کریں اور لانگ مارچ کے بعد استعفوں کا آپشن بھی نہیں. لانگ مارچ جنوری میں, سردی میں اور کرونا کے ہنگام, شامی صاحب اور سہیل صاحب. دیکھیں, لانگ مارچ کوئی معمول کی بات تو نہیں ہے کہ سردی دیکھی جائے یا کرونا دیکھا جائے. یہ تو غیر معمولی چیزیں ہیں. اس وقت بخار چڑھ جاتا ہے, اس وقت غصہ آ جاتا ہے, اس وقت موسم اور یہ چیزیں یہ پھر بے معنی ہو جاتی ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ آپ کے خیال میں پرواہ کیے بغیر کود پڑنا چاہیے آتش میں. میرا یہ خیال ہے کہ اب اس کے علاوہ انہوں نے آپشن باقی چھوڑے, ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. چلیے کود گئے. اب اصل میں بات یہ ہے لانگ مارچ بھی شروع ہو گیا, اور ابھی جو دھمکا رہے ہیں محخرانہ ثناء اللہ کہ ہم اور مولانا فضل الرحمان کہ ہم لانگ مارچ جلسے کے فوراً بعد بھی شروع کر سکتے ہیں. لانگ مارچ ہو گیا, کچھ لوگ پہنچ گئے ہزاروں کی تعداد میں اسلام آباد. پھر کیا ہوگا؟ اسلام آباد پہنچ گئے. کیا پھر بڑی مشکل ہوگی. یہ دھرنا ویسا ہوگا جیسا طاہر القادری صاحب کا تھا یا عمران خان صاحب کا تھا, یا ویسا ہوگا جیسا خادم حسین رضوی صاحب کا تھا مرحوم کا؟ میرا خیال ہے کہ یہ سب سے مختلف ہوگا, اور یہ اتنا آسان نہیں ہوگا اس دھرنے سے بھی کرنا, کیونکہ اس میں تازہ دم قافلے آتے رہیں گے. خادم رضوی صاحب یا طاہر القادری صاحب کے جو دھرنے تھے وہ تو کل ان کے سپورٹر وہاں جمع تھے, لیکن نون لیگ, پیپلز پارٹی اور ان کے لوگ کل نہیں وہاں آ سکتے. چنانچہ یہ ہوگا کہ وہ آتے جاتے رہیں گے اور کافی لمبا کر سکتے ہیں.
سہیل صاحب جاتے جاتے استعفوں کی اگر بات کر ہی لیا، جو آپ کے مطابق آخری آپشن ہونی چاہیے یا ہوگی، تو کیا استعفوں کے لیے تمام جماعتوں میں پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ان کے ہاں کنسنسس ہے، یا زرداری صاحب سندھ کے بارے میں کچھ مختلف رائے رکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے کنسنسس ہے تو نہیں، لیکن ہو جائے گا. اور اصل میں اگر کنسنسس نہیں ہے تو وہ اس بات پر ہے کہ وقت کون سا چنا جائے. یہ کنسنسس تو ہے کہ استعفے دیے جائیں گے، لیکن کس وقت دیے جائیں گے اس پہ کنسنسس نہیں. اچھا مگر یہ بتائیے سہیل کہ آپ گئے ہوئے تھے کراچی اور آپ نے شرکت کی ہے بختاور کی منگنی میں بھی، اور ان کی جو سسرال ہے آپ نے ان سے ملاقات بھی کی ہے، ان کے دلہا سے بھی ملاقات کی ہے، تو کیسے لوگ ہیں وہ؟ راسخ العقیدہ مسلمان ہیں؟ جی بالکل 100% اتنے راسخ العقیدہ ہیں کہ میں نے ان سے بات کی، کیونکہ میرے ذہن میں بھی جو سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا وہ کہیں ذہن میں تھا، تو میں نے جا کے انہیں سلام ہی کیا. تو انہوں نے جو فوراً بزرگوں کے نام لینے شروع کر دیے اور فوراً ایسی بات کی جو راسخ العقیدہ سنی ہی کر سکتا ہے. تو چنانچہ کسی سوال پوچھنے کی نوبت ہی نہیں آئی، کیونکہ انہوں نے اپنے پہلی گفتگو میں یہ واضح کر دیا کہ وہ ان کا عقیدہ کیا ہے. ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ جناب سہیل بڑائی صاحب. سر اب دیکھیے سوشل میڈیا پہ اتنا شور مچایا گیا کہ ان کے جو سمدی ہیں وہ قادیانی ہیں، اور پھر ان کی تاریخ بیان کی گئی، وہ اور شخص تھے، یہ بالکل اور شخص تھے. اتنا کوئی جھوٹ، سوشل میڈیا کا جھوٹ جو ہے نا وہ تو اب واشگاف ہو چکا ہے. ٹویٹر جو ہے، ٹویٹر کو بھی بار بار ایک نوٹ لگانے پڑ رہے ہیں. ٹرمپ کی ٹویٹ پہ کہا جاتا ہے کہ یہ کلیم جو کر رہے ہیں یہ غلط ہے، کیونکہ اور اب جو انڈیا ہے، انڈیا سے جو جھوٹی ٹویٹس ہو رہی ہیں اس پر بھی اب سرزنش ہو رہی ہے، ان کا بھی سراغ لگ رہا ہے. یہ سوچنا چاہیے جو اتنا جھوٹ بولتے ہیں. بہرحال لیکن یہ جو استعفوں والی بات تھی نا سر، اس میں مجھے بھی کچھ عرض کرنے دیجیے. آپ کو وہ میں نے سہیل صاحب سے سوال کی صورت میں وہ نقطہ اٹھایا بھی تھا، جو خبر پہنچی وہ یہ تھی کہ استعفوں کے معاملے پہ زرداری صاحب کی حکمت عملی یا ان کا مشورہ یہ ہے باقی جماعتوں کو کہ بالکل یہ دیے جا سکتے ہیں، لیکن پنجاب اسمبلی سے، سینٹ سے اور قومی اسمبلی سے سندھ اسمبلی کو خالی نہ چھوڑا جائے. ایک ہی جگہ جہاں پہ اپوزیشن کی کسی جماعت کی حکومت ہے، اور اس کی مثال جب ان سے مانگی گئی کہ کیوں نہ چھوڑا جائے خالی، تو انہوں نے مثال دی پرویز خٹک صاحب کے دور حکومت کی اور عمران خان صاحب کے دھرنے کی، کہ تب ان کے جو اراکین قومی اسمبلی تھے انہوں نے استعفے تو دیے تھے، لیکن پی ٹی آئی نے کے پی کے میں اپنی اسمبلی صوبائی کو نہیں چھوڑا تھا اور نہ وہاں سے اس اسمبلی کو ڈیزالو کیا تھا. دیکھیے یہ اصل میں بات ہے کہ استعفیٰ جو ہے نا پہلا قدم نہیں ہے، یہ آخری قدم ہے. اور یہ ضروری نہیں ہے ایک استعفیٰ قومی اسمبلی سے استعفے دیے جا سکتے ہیں، تو ضروری نہیں آپ صوبائی اسمبلیوں سے بھی استعفے دیں، کیونکہ صوبائی اسمبلیوں سے آپ استعفے دیں گے سینٹ کا انتخاب ہونے والا ہے، اس سے انتخاب تو رکے گا نہیں. تو جب انتخاب رکے گا نہیں تو پھر آپ کو فائدہ کیا ہوگا؟ تو اس لیے ایک تو آپ قومی اسمبلی سے استعفے دے دیں، دوسرا یہ ہے کہ آپ صرف ایک دباؤ ڈالتے رہیں، استعفے نہ دیں. جب نقطہ کیا کہیں ابال یا اشتعال، کیا کہتے ہیں، اشتعال کہہ دیں، آخری حد کو چھو گیا، اس وقت تو جلتی پر تیل ڈالنے کے لیے استعفے کام آ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ قبل از وقت یہ آپشن استعمال کر لیں اور کچھ لوگ آپ کے استعفیٰ نہ دیں تو آپ کا یہ ہتھیار بھی غیر مؤثر ہو جائے گا اور آپ اس سے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر سکیں گے. کچھ شخصیات کا یہ ماننا ہے، جہاں پہ آپ بات ختم کر رہے ہیں، کہ یہ بھی ممکن ہے کہ اس نقطہ اشتعال پر آ کے استعفوں کے معاملے پر اپوزیشن خود ہی تقسیم ہونا شروع ہو جائے، ایک اہم پارٹی اگر سائیڈ پہ ہو جائے استعفوں. دیکھیں یہ تو بات یہ ہے کہ جب وہ وقت آئے گا اس وقت دیکھا جائے گا. یہ وسوسے ڈالنا ہمارا کام نہیں ہے، مختلف آپشنز کو ایکسپلور کرنا چاہیے نا. یہ تو سرکاری وسوسے ہیں نا جو ڈالے جاتے ہیں. اب بات یہ ہے یہ جو استعفے کا آپشن ہے نا، یہ کوئی اس وقت یہ آپشن نہیں ہے فوری طور پر. نہیں، میں تو اس لیے اس کو زیر بحث لے کے آؤں کہ مریم صاحبہ نے گفتگو شروع کر دی، مریم صاحبہ قائرہ صاحب نے، اور آپ کے سامنے تو ریٹن استعفیٰ آ گیا. ماحول بنا رہی ہیں نا، ماحول بنا رہی ہیں. اب یہ ایسا نہ ہو کہ اپنے ہی دل کو مار لیا مار کے دیکھے تو کوئی جبر میرے اختیار کے. صحیح. حکومت جو ہوتی ہے قانون کے تحت قائم حکومت، صحیح ہے. آپ اس کو ہلانا، اس کا تختہ الٹانا، یہ کوئی خالہ جی کا باڑا نہیں ہوتا،
یہ کوئی آسان کام نہیں ہے ٹھیک، اور حکومت اس طریقے سے نہیں الٹتی. آپ یا تو کاروبار زندگی کو معطل کہیں کہ نئے انتخابات کا اعلان کریں. کاروبار زندگی پورے ملک میں اگر معطل کر دیں تو پھر دیکھیں گے ایک دھرنے سے حکومت ختم ہوگی. یہ بڑا اہم سوال ہے جس پر غور کرنا پڑے گا. نواز شریف صاحب نے بھی ماضی میں تو کبھی ایسی نہیں ہوئی کہ ایک بڑی دھرنے سے پرزور تقریر کی ہے. مریم کو انہوں نے احکامات بھی دیے ہیں، لیکن اس کے باوجود ابھی تیل دیکھنا پڑے گا، تیل کی دھار دیکھنی پڑے میں ایک بریک پہ جا رہا ہوں. آپ کچھ اور مزید فرمانا چاہ رہے تھے، میں بریک لے لوں پھر ورنہ کیا ایک کسی اور موضوع پہ آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. میں بریک وغیرہ نہیں، ابھی تو وہ دیکھیں نا، ابھی تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ جو اپوزیشن ہے نا، اب یہ جو ایشوز ہیں یہ 5 بچے جو ہیں ایک شخص نے نہر میں پھینک دیے بھوک کے ہاتھوں. اب کوئی رد عمل مجھے دیکھنے میں نہیں آیا اس کا. بھائی یہ حکومت جو ہے اس سے بھی جواب طلب کرنا چاہیے. یہ سول سوسائٹی بھی تو جواب دینا اس کا. یہ ہمارے اخوت والے، یہ خدمت والے، یہ جماعت اسلامی والے، یہ عیدی فاؤنڈیشن والے، یہ ہمارا بیت المال جو ہے اس کوئی تو ایسی ہیلپ لائن بنائے نا، کسی کی مشکل ہو، کسی کو بھوک سے مر رہا ہو، وہ ان سے رابطہ کر سکے. کوئی کسی نے کوئی اپوزیشن جو ہے، میں تو نہیں دیکھا اپوزیشن نے اس پہ کوئی احتجاج کیا ہو. نہیں، اپوزیشن کی توجہ کسی اور معاملے پر. تو اب آپ دیکھیے اس کے بعد آپ دیکھیے وہ بچی جو ہے فیصل آباد میں، ہاں جی، جس پہ تشدد ہوا، اس سے تشدد ہوا اور برسر عام وہ ٹہلتے ہوئے وہ ملزم گئے، ان کی ضمانت ہو گئی اور بچی جو پولیس والوں نے گھر بھیج دی. وہ چائلڈ پروٹیکشن والے شور مچا رہے ہیں. کتنے نفسیاتی مریض ہیں یہ ہماری اشرافیہ میں، اور یہ جو بڑے بڑے معتبر لوگ سمجھے جاتے ہیں ان کا حال کیا ہے. بچیوں کو برسر عام کیسے وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا. کوئی اس پر احتجاج مجھے دیکھنے میں نہیں آیا. تو یہ اپوزیشن ہے کیا؟ صحیح ہے، بہت اہم نقطہ ہے سر. یہ تو لگتا ہے مریخ میں رہتی ہے، ہاں، کسی اور ہی ہوا میں، کسی اور فضا میں اور کسی اور ہی خیال میں ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. پشاور والا واقعہ دیکھ لیں، ایشوز کو آپ دیکھیں. پشاور والا واقعہ، ابھی پشاور کا جو واقعہ ہے 7 لوگ قتل عام سمجھتا ہوں میں ہسپتال میں، کمی تھی، قتل عام ہسپتال میں، آکسیجن نہیں ہے. اور کوئی مجھے تو کوئی مریم کی تقریر میں تو مجھے ایک ذکر تک نظر نہیں آیا اس واقعے کا. تو بھائی پھر اس کا مطلب ہے یہ سیاسی معاملات پر توجہ اپوزیشن کی زیادہ ہے. جو عوامی دلچسپی کے حامل 3 نکات آپ نے گنائے وہ ان کی توجہ یہ لوگوں کی جو مشکلات ہیں ان کو کسی گنتی میں نہیں لے. لوگ جو یہ ظلم کا ان کو کوئی آپ اس پہ صدائے احتجاجی بلند نہیں کر رہے. نہیں کر رہے. صحیح ہے سر. اس پہ بات بھی کرتے ہیں پشاور والے ایونٹ پہ. سر ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پروگرام میں. ناظرین آپ سے ملتے ہیں اس چھوٹی سی بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. شامی صاحب بریک سے پہلے آپ پشاور میں پیش آئے افسوسناک واقعے کا ذکر کر رہے تھے، آکسیجن کی کمی اور پھر مریضوں کی ہلاکت. اب انکوائری بٹھائی گئی. تیمور خان جھگڑا صاحب نے ٹویٹ کیا کہ ہم نے 24 گھنٹوں کے اندر رپورٹ منظر عام پر لے کے آ گئے. اچھی بات ہے، لیکن اصل کارنامہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی وہاں حکومت ہے اور اس کے باوجود اسپتال میں یہ تک تعین نہ ہو سکا کہ آکسیجن ٹینک میں آکسیجن نہیں ہے. ٹھیکہ رینیو نہیں کیا گیا. دیکھیے انہوں نے 10-10 لاکھ روپے معاوضہ دیا ہے جہاں بحق ہونے والوں کے لیے اعلان کیا ان کے ورثہ کے لیے. یہ 10 لاکھ روپے سے لوگ زندہ ہو جائیں گے. یہ جھگڑا صاحب کو کوئی خدا خوفی کرنی چاہیے. یعنی یہ ان کی بنیادی ذمہ داری تھی. یہ وزیر صحت ہے کہ آپ وہاں جو ہسپتال ہے خیبر ٹیچنگ ہسپتال، آپ نے اس کے ڈائریکٹر کو اور عملے کو 7 بندوں کو تو معطل کر دیا. بھائی کوئی بیک اپ نہیں تھا آکسیجن کا. اس طرح آپ نے آکسیجن رکھی تھی. ٹویٹ میں وہ لکھ رہے ہیں کہ وہ راول پنڈی سے وہ کہتے ہیں سپلائی نہیں ہو سکی. اور ٹویٹ میں مشورہ دے رہے ہیں کہ جو ملک بھر کے باقی اسپتال ہیں وہ سسٹمیٹک فیلئر سے کچھ لرن کریں. وہ ان کو شرم آنی چاہیے اس بات پر. اور ان کا پوری جوڈیشل ڈاکٹر وہاں مطالبہ کر رہے ہیں پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن والے، آپ اس کی جوڈیشل انکوائری کرائیں. کون ذمہ دار ہے؟ لوگ بھاگ رہے تھے، دوڑ رہے تھے. ایک ایمرجنسی کا اعلان ہو جانا چاہیے تھا پورے شہر میں. بھگدڑ مچ جانی چاہیے تھی اور وہ مریضوں کو شفٹ کرنا چاہیے تھا دوسرے اسپتالوں میں. لیکن آرام سے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آکسیجن نہیں آئی راول پنڈی سے. بیک اپ نہیں تھا آپ کے پاس.
कितना ये उस सीजन में जबकि कोरोना की दूसरी लहर इंतहाई शिद्दत इख्तियार कातलाना इक़दाम है ये, मुस्बत बहुत ज्यादा है। बाकी ये इनके ऊपर ये सिर्फ महकमाना कार्रवाई काफी नहीं है ज़िम्मेदारों पर, उन पे फौजदारी मुकदमात कायम होने चाहिए। इतनी शर्मनाक ये वारदात हुई है। अब सर ये चूंकि कोरोना का भी साथ जिक्र कर रहे हैं तो ये दूसरी लहर है, पॉजिटिविटी की शरह पाकिस्तान में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, 3000 से ज़ायद केसेस। आज इंग्लैंड में तो उन्होंने वैक्सीनेशन शुरू कर दी। पिछले हफ्ते खबर हमने प्रोग्राम में डिस्कस की थी, फाइजर की जो वैक्सीन है। हाँ जी, तो रूस की एक वैक्सीन है, मेडोर्ना की है, फाइजर की है, फिर रूस वालों ने तो ऑफर भी कर दिया पाकिस्तान को कि हम आपको वैक्सीन दे सकते हैं, और पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक के पास भी जा रहा है। अब ये खबर आई है कि चाइना की जो वैक्सीन है वो इंडोनेशिया को फराहम हो रही है। तो ये इस कोरोना की दूसरी लहर की शिद्दत का जब हम जिक्र करते हैं तो कुछ उसका हल है वो वैक्सीन में है। तो वैक्सीन के बारे में भी नाज़रीन को कुछ आगाह करना चाह रहा हूँ मैं इस प्रोग्राम में, इस चंक में। तो उसके लिए आयरलैंड से हमें ज्वाइन किया डॉक्टर मोहसिन एजाज साहब ने। आप एमरजेंसी के शोबे के एक्सपर्ट हैं, मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन के एक्सपर्ट हैं। बड़ी तादाद में जो कोविड पेशेंट्स हैं आयरलैंड में, इनके हॉस्पिटल में, उनको ये डील कर चुके हैं। इनकी एक अपनी नज़र है इस सारी सूरत हाल पर। तो वैक्सीन, कोविड पेशेंट्स, इन मामला पर उनसे बात करना चाह रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। शामी साहब आपसे मुखातिब होंगे। डॉक्टर साहब ये बताइए कि आप आज इंग्लैंड में तो, बरतानिया में तो शुरू हो गई वैक्सीन लगाना, तो आपके आयरलैंड में भी इसका कोई एहतमाम हो गया है? शुक्रिया शामी साहब, पहले तो आपने मुझे स्काइप पे लिया है तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे आपसे बात करना। तो अभी तक तो यूके के पास ये क्रेडिट है कि उन्होंने अपने जो रेड टेपिज्म है उसको बाईपास करके आज आगाज कर दिया है, और कल उनका पहला पेशेंट उनका वैक्सीनेट होगा। पेशेंट तो नहीं कहना चाहिए, पहला उनका वॉलंटियर वैक्सीनेट होगा। आयरलैंड जो बाकी यूरोपियन यूनियन के साथ है, इनके इरादे मिड दिसंबर से वैक्सीनेशन का सिस्टम शुरू करने के हैं। इनकी जो फाइनल मीटिंग है वो 10 दिसंबर को हो जाएगी, और उसके बाद वो इस बात का फैसला करेंगे कि हमने 15 दिसंबर से या उसके बाद किसी हफ्ते से शुरू करनी है। तो डॉक्टर साहब ये फिलहाल तो क्रेडिट यूके ये तमाम लोगों को लगाई जाएगी, और जो स्टेट है वो उसके एक्सपेंसेस बर्दाश्त करेगी? ये अच्छा सवाल है आपका। जो यूके की वैक्सीन है वो तो तमाम तर एक्सपेंसेस स्टेट बर्दाश्त करने जा रही है। इन्होंने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। सबसे इम्पोर्टेंट जो कैटेगरी जिसको हमने सेव करना है, जो कि हमारी फाइटिंग फोर्स है, वो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, और लेबोरेटरी का अमला है, और इमरजेंसी का अमला है। दूसरे नंबर पे जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, खासतौर पे यूरोप के अंदर तो ज्यादातर सीनियर सिटीजन आपके लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी में चले जाते हैं, सो उनकी वैक्सीनेशन थॉरोली होगी। और तीसरे वो लोग जो लॉन्ग टर्म इलनेस है और 65 ईयर एज से ज्यादा है, उनको भी वैक्सीनेशन ऑफर होगी। लेकिन ये सारी स्टेट फंडिंग है, बड़े बड़े मामूली से उसके कुछ एक्सपेंसेस हैं जो कि उसकी लॉजिस्टिक्स। क्या तवक्को क्या है आपकी वैक्सीनेशन से, तवक्को क्या है? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। देखिए, इसको 2 हिस्सों में देखना होगा। एक, ये हमारे लिए बिल्कुल नोवेल वायरस है। हमारे पास जो पिछली वैक्सीनेशन की इफेक्टिविटी है वो बियॉन्ड एनी डाउट है। ये एक नया वायरस है। इनके 2 तरह की वैक्सीनेशन हमारे पास मौजूद हैं। आप इसको समझ लीजिए ग्रुप 1 और ग्रुप 2। जो ग्रुप 1 में वैक्सीन हैं वो हमारे पास बायोटेक, फाइजर और मॉडर्ना की हैं, जो कि मैसेंजर आरएनए बेस्ड हैं। ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि इनकी इफेक्टिविटी अप टू 94% है। अच्छा, इन्होंने ये डेटा अभी तक जो पीयर जर्नल हैं उनको रिवील नहीं किया है, लेकिन जिन लोगों ने, हायर अथॉरिटीज ने ये डेटा देखा है, दे आर प्रीटी कन्विंस्ड कि ये वाली वैक्सीन अप टू 94% हमें वैक्सीनेशन देगी। मतलब आपको छोटी सी अब उसकी एक झलक दिखाऊं, इन्होंने कोई 30,000 लोगों को ये इंजेक्शन दिए हैं। उनमें से सिर्फ 96 लोगों को ये कोरोना हुआ, सिर्फ 196 को। उनके अंदर से भी 185 लोग वो थे जिनको
प्लेसिबो का लेबल तो वैक्सीन नहीं होती, लेकिन उस पर वैक्सीन होती नहीं, सिर्फ प्लेसिबो जिसे हम कहते हैं। ठीक। और मजमूई तौर पे 30 लोगों को सीवियर वायरस हुआ और उनमें से सिर्फ एक की डेथ हुई। ये 30 के 30 सीवियर केसेस वो थे जिनको वैक्सीन नहीं लगी थी। सो रिजल्ट्स वर एनॉर्मस। जिनको वैक्सीन लगी है फर्स्ट डोज के। डॉक्टर साहब ये बताइए, हमारे यहाँ तो वैक्सीन अभी आते हुए कुछ वक्त लेगी पाकिस्तान में, यहाँ तो एक ये फैल रहा है शिद्दत के साथ। क्या एडवाइस करेंगे आप लोगों को, किस तरह की वो एहतियात करें और क्या इक़दाम करें और क्या चीज़ उनको इस्तेमाल करनी चाहिए जो उनको प्रोटेक्शन दे सके? जी, बड़ा खूबसूरत आपने सवाल किया है। ये वैक्सीनेशन तो वाकई अपना टाइम लेगी। हमारे पास इस वैक्सीनेशन से पहले 3 चीजें हैं। नंबर 1, हमें अपनी नाक और मुंह को कवर करना है मास्क से। नंबर 2, हमें जब तक वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हमें एक्सेसिव एक्सरसाइज करनी चाहिए। ठीक। मैं रिकमेंड करता हूँ 1 दिन में 4 से 6 दफा एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिसमें हमारा सांस फूल जाए और हमारी हार्ट रेट तेज हो जाए। इसके जरिए हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट दे देते हैं। और तीसरी चीज, अगेन यूके को क्रेडिट जाता है, उन्होंने 50 लाख लोगों को पिछले हफ्ते से विटामिन डी देनी शुरू कर दीजिए। विटामिन डी ने तो एनॉर्मस रिजल्ट्स दिए हैं शामी साहब। विटामिन डी को ना लेना शायद एक नेशनल जुर्म होगा। तो 5000 किस मिकदार में देनी चाहिए विटामिन डी? जी, तो 5000 यूनिट एवरी डे रिकमेंडेड है। चले वो लोग, ठीक है। आपका ये फरमाना है कि विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि यूके ने अपने शहरों को ये 5000 यूनिट कहते हैं रोज। ठीक हो गया। यहाँ प्रोग्राम में नाज़रीन वक्त एक ब्रेक का। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम वक्त खत्म होता है। आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.